بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ثمامہ ابن عسال رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو بنی حنیفہ کے ایک آدمی ثمامہ ابن عسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کر دیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار بنوں گا۔ اگر آپ مال اور دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ ابن عسال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم، مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہیں تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے
آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہیں تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ تھے آپ کے عالی اخلاق کہ آپ نے باوجود یہ کہ وہ قیدی تھے، آپ نے رہا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالی اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ایمان لے آیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ ایک جماعت کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دینی شروع کی۔ انہوں نے اذان سنی تو دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے نفرت کی وجہ سے اذان کی نقلیں اتارنا شروع کر دیا، مقدس اذان کا مذاق اڑانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آوازوں کو سنا تو ان کی جانب کچھ لوگوں کو بھیجا جو انہیں پکڑ کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ لوگوں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور ابو محذورہ کو پکڑ کر حکم دیا، اذان پڑھو۔ حضرت ابو محذورہ کا بیان ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حکم سے سخت نفرت کرتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اذان بتانی شروع فرمائی، فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اذان کے کلمات پڑھوائے۔ اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ ان کلمات کو بلند آواز سے کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب میں اذان پوری کر چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چہرے پر پھیرا اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا حتیٰ کہ ناف تک پھیر دیا۔ پھر فرمایا، اللہ تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے مکے میں اذان دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دل میں جو نفرت تھی وہ دور ہو گئی اور آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوٹ آئی، اور پھر انہیں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تھی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسن اخلاق ایک بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق اور حسن معاشرت سے متاثر ہو کر فوراً ایمان لے آئے۔ مسجد میں پیشاب کرنے والے ایک دیہاتی کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، انہیں اسلام کے احکامات کا پتہ نہیں تھا، مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھے، تو مسجد میں آئے۔ اس وقت مسجد نبوی کچی تھی۔ مسجد میں آئے اور کنارے میں انہوں نے پیشاب کر دیا۔ مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں ایک آدمی آتا ہے اور ایک کنارے میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ نے روکنا چاہا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ نے سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، یہ پیشاب پاخانہ کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے تو جنگل میں جایا کرو، مسجد میں پیشاب مت کیا کرو۔ پیار سے سمجھایا۔ نیز صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو مشقت اور تکلیفوں میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، بلکہ نہایت پیار و محبت کے ساتھ اسے مسجد کے آداب سکھا دیے، اور وہ آپ کے اس بلند پایہ اخلاق سے بہت متاثر ہوا۔ جعفر ابن عمر ابن امیہ زمری سے روایت ہے کہ عبید اللہ ابن عدی ابن خیار نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ دریافت کیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد وحشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں طائف سے سفیر کی حیثیت سے مسلمان ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو وحشی ہے؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ہی حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا مجھ سے وہ کام ہو گیا تھا جو آپ کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا کر رکھ سکتے ہو؟ یعنی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے نہ آؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا چچا اور ان کے بکھرے ہوئے جسم کے ٹکڑے یاد نہ آ جائیں؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو میں نے اسے قتل کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا کفارہ ادا کر دیا۔ تاریخ اسلام میں شاید کسی آدمی کو اتنا بے دردی سے شہید نہیں کیا گیا جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہاتھ الگ، آنکھیں الگ، ناک الگ، یہاں تک کہ جگر نکالا گیا اور اسے بھی چبایا گیا۔ اسلامی تاریخ میں اتنی بے دردی سے کسی کی شہادت نہیں ہوئی جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف بھی کر دیا اور اف تک بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا میرے سامنے مت آیا کرو، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند پایہ اخلاق۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔